بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. کچھ کام نہایت ہی آسان اور ان کی شان و عظمت بہت ہی زیادہ، لیکن بہت سے کہنے والے اور سننے والے ان کاموں کی شان و عظمت سے یا تو صحیح طور پر آگاہ نہیں، یا انہیں یقین کی کمزوری ہے کہ ان کے بارے میں کوتاہی، غفلت اور سستی کا شکار ہے۔ آئیے اپنے اپنے فائدے کے لیے اسی قسم کی ایک بات کے بارے میں صرف ایک حدیث شریف سنتے ہیں، شاید اللہ کریم میری اور آپ کی اس میں خیر فرما دے۔ اکر کی کرسی اور وہ عمل سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کا کہنا ہے۔ آپ خود فیصلہ فرما لیجیے کہ یہ تین کلمات کہنا، ان میں کیا دقت ہے، کتنی رقم خرچ ہوگی، کون سے کام معطل ہوں گے، کون سی گاڑی رک جائے گی، کون سا جہاز مس ہو جائے گا، اور فائدہ ایک کتاب ہے ان کے فائدوں کی۔ ایک حدیث شریف حضرات ائمہ ابن ابی الدنیا، ابن ماجہ اور حاکم، تین محدثین نے اسے روایت کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے روایت کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالی کی بزرگی میں سے جو تم ذکر کرتے ہو، التسبیح والتہلیل والتحمید، اللہ تعالی کی بزرگی میں سے جو تم ذکر کرتے ہو اس میں سے تسبیح ہے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ میرے ساتھ کہو، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ۔ کیا ہیں یہ؟ اگر پہلے سے کسی نے حدیث نہیں سنی تو جو ابھی سنے گا وہ تصور سے اوپر ہے۔ خود میں جب تک یہ حدیث پڑھی نہ تھی اس کا تصور بھی نہ تھا۔ کیا ہے وہ؟ ینعطفن حول العرش، یہ تینوں عرش کے گرد چکر لگا رہے، اور کرتے کیا ہیں؟ کرنے سے پہلے فرمایا لہن دبی کدبی النحل، جب یہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، تین کلمات سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، عرش کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی کی گنگناہٹ ہوتی ہے، اسی طرح جب یہ چکر لگاتے ہیں تینوں کلمات تو ان کی شہد کی مکھی کی طرح گنگناہٹ ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تذکر بصاحبها، کہنے والے کو یاد کرواتے ہیں۔ یہ سینئر اور جونیئر کا جو دنیا میں چکر ہے، اللہ کے مقابلے میں اس کی مثال بھی نہیں بنتی۔ لیکن بات سمجھانے کے لیے جونیئرز
پیے سے کیا چاہتے ہیں، اس کی کتنی چاکری چاپلوسی اور خائب بوسی کرتے ہیں. کیوں؟ صاحب کے سامنے ذرا اچھا، یہی انچی صاحب عمر گزار کے آئے نوکری، صاحب کے سامنے اچھا تذکرہ کرتے ہے کہ نہیں؟ اور یہاں کون کس کا ذکر کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. اور یہ کلمات جو اللہ کے عرش کے گرد کلمات کہنے والے کو یاد کروا رہے ہیں، کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے. کن کے روبرو یاد کروا رہے ہیں؟ جن کی مرضی سے یہ کلمات کو اللہ نے زبان دی. اب بات ختم ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یحب احدکم ان یکون له اما یحب احدکم ان یکون له او لا یزال له من یذکر به. کیا تم میں سے ایک یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا کوئی تو ہو، یا آپ نے فرمایا اس کا کوئی تو رہے جو اس کے کہنے والے کو یاد کروائے؟ کون ہے جو چاہتا؟ ہاتھ کھڑا کرے دونوں. تو طریقہ کیا ہے؟ غاروں میں چلا جائے، چلہ کشی کرے، الٹا لٹک جائے، جائیداد فروخت کر کے فقیروں میں؟ کچھ بھی نہیں. کیا کرے؟ آتے جاتے واک کرتے ہوئے، آفس جاتے ہوئے، شو روم جاتے ہوئے کیا کرتا جائے؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے یاد کروانے والے یہ کلمات رب ذو جلال کے عرش کے گرد ہمیشہ یاد کرواتے رہے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.